کفر کی ان دھمکیوں سے ہم کبھی ڈرتے نہیں، ہم کو گئے ہاں ہم کو گئے اجمیر کا خواجہ بچانے گئے۔ سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ وسلم دائما ابدا۔ غم حسین ضروری ہے آدمی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ محرم آنے والا ہے، تو اس کے بعد کربلا کی یاد تازہ ہونے والی ہے۔ جب محرم کے ایام آتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے سال ہی تو واقعہ کربلا واقع ہوا، ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ کبھی نہیں لگتا کہ بہت پرانا ہے، بہت پرانی بات ہو گئی، ایسا لگتا ہے کہ چند روز پہلے یا چند مہینے پہلے یا چند سال پہلے ہی یہ واقعہ ہوا۔ غم حسین ضروری ہے آدمی کے لیے۔ اب جتنے آدمی ہیں وہ بولیں، اب ہم دیکھ لیں گے یہاں کتنے آدمی بیٹھے ہیں۔ ابھی بھی سب لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، دیکھ لیں سب لوگ آدمی ہیں۔ ہمیں حسین ضروری ہے آدمی کے لیے، کتنا ضروری ہے مصرع ثانی میں ملاحظہ کریں۔ ہمیں حسین ضروری ہے آدمی کے لیے کہ جیسے روح ضروری ہے زندگی کے لیے، جیسے روح ضروری ہے زندگی کے لیے، اور درود اس کے ہر ایک قطرہ لہو پہ پڑھو، درود اس کے ہر ایک قطرہ لہو پہ پڑھو، وہ جس نے وقف کیا خود کو ہم سبھی کے لیے، وہ جس نے وقف کیا خود کو ہم سبھی کے لیے۔ اور یہ شعر ملاحظہ کریں، اگر یا قبر میں یقینی ہے جانا تو ملاحظہ کریں، محبتوں کا اظہار بھی کریں کہ جیسے روح ضروری ہے زندگی کے لیے، اور لحد میں داغ غم اہل بیت لے کے چلو، لحد میں داغ غم اہل بیت لے کے چلو، یہ ایک چراغ ہی کافی ہے روشنی کے لیے، یہ ایک چراغ ہی کافی ہے روشنی کے لیے۔ اور حسین منی کا مطلب یہی تو ہے راغب، حسین منی کا مطلب یہی تو ہے راغب، نبی تمہارے لیے اور تم نبی کے لیے، نبی تمہارے لیے اور تم نبی کے لیے، کہ جیسے روح ضروری ہے زندگی کے لیے، حضرات قرآن لاجواب ایک مثال مجلس بک یونیک منزل من السماء، آسمانی کتابوں میں سب سے وہ کتاب کا کوئی جواب نہیں، لاجواب ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اس لیے اس کا کوئی جواب نہیں، کیونکہ جس کا کلام ہے اس رب کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ کی لاجواب اس کا کلام نہیں، کلام اللہ ہے۔ جلانے والے جلاؤ، ڈبانے والے ڈباؤ، مٹانے والے مٹانے کی ناپاک کوشش کرو، ختم کرنے کے منصوبے بنانے والے ختم کرنے کی ناپاک کوششیں کرو، لیکن یاد رکھو جس طرح سے ساری کائنات مٹنے والی ہے، اللہ باقی رہنے والا ہے، ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہے، ذات خداوندی باقی رہنے والی ہے، تو مجھے کہنے کی اجازت دی جائے اللہ بھی باقی رہے گا، اللہ کا کلام بھی باقی رہے گا، اللہ کا قرآن بھی باقی رہے گا۔ قرآن کو مٹایا نہیں، قرآن اہل بیت حضرت میں ان دونوں میں ایک چیز کامن ہے۔ آج میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا، اور جب محرم کے ایام آتے ہیں قریب تو باتیں
यही चीज आती है जहन में। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, कुरान और अहले बैत में, अहले बैत और कुरान में एक चीज है जो मुश्तरक है, दोनों में है। आप कहेंगे वो क्या? वो ये है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कुरान नहीं बदलता है और अहले बैत रसूलुल्लाह भी नहीं बदलते, अहले बैत भी नहीं बदलते और कुरान भी नहीं बदलता, दोनों अटल हैं, दोनों अटल हैं। आप कहेंगे वो कैसे? तो सुनो, पूरी दुनिया में कुरान की मुखालफत हुई हो रही है, होती रहेगी। पूरी दुनिया में कुरान को नजरे आतिश किया जा रहा है, किया जाता रहेगा। पूरी दुनिया में कुरान के खिलाफ महादाराई हुई और होती रहेगी। पूरी दुनिया में कुरान को मिटाने की नापाक सही हुई और होती रहेगी। ये आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा था, आगे भी होता रहेगा, इसी तरह होता रहेगा। लेकिन क्या कुरान बदल गया? बोलो, बदल गया? सूरह बकरा तो बहुत बड़ी सूरत है, आई पारे की सूरत है। वैसे तो पूरा कुरान फजल वाला है। अगर कुरान की सूरतें आयतें घर में पढ़ी जाए तो अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। ये हमारा अक़ीदा और ईमान है। लेकिन सूरह बकरा की खुसूसियत ये है कि घर में 4 दिन पढ़ा जाए, अल्लाह ताला उस घर में अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। अगर कोई रुकावट है तो रुकावट दूर फरमाता है। ये सूरह बकरा का फैज़ान है, सूरह बकरा का करम है और अल्लाह की जानिब से बंदों पर ये बहुत अजीम तरीन सूरत है बंदों के लिए अता हुई। तो ये तो बहुत बड़ी सूरह है, 2.5 पारे की। अरे सबसे छोटी सूरह सूरह कौसर है, सिर्फ 3 आयतें हैं, 3 आयतें हैं, 1 2 3 से ज्यादा नहीं। उसे नहीं बदला जा सका, उसे नहीं बदला जा सका, उसमें तब्दीली नहीं की जा सकी। तो कहने की इजाजत दी जाए कयामत तक, बिस्मिल्लाह के बे से लेकर वन्नास के सीन तक पूरी दुनिया मुत्तहिद होकर कुरान की मुखालिफ हो जाए, लेकिन बदला नहीं जा सकता, तब्दील नहीं किया जा सकता। अब यही सूरत अहले बैत में है कि जिस तरह कुरान को पूरी दुनिया चाहकर भी न बदल सकी, अहले बैत मुस्तफा को यजीदी चाहकर भी न बदल सके। मंसूबा इतना था, हुसैन यजीद की जबान में जबान मिलाओ, हुसैन यजीद की बोली बोलो, हुसैन यजीद के हाथ में बयान करो, हुसैन यजीद जैसा कहे वैसा कहो, हुसैन यजीद के साथ हो जाओ, हुसैन यजीद के मद्दे मुकाबिल ना खड़े रहो, यजीद के शाना बशाना हो जाओ, हुसैन जितने वज़ाइफ चाहे ले लो, जिंदगी आराम से गुजारो, हुसैन यजीद की तरफ से कोई परेशानी लाहिक ना होगी। बस एक बार हिमायत कर दो, बस एक बार हिमायत कर दो। लेकिन देखो, जो कुरान मुस्तफा की जात पर उतरा, वो कुरान भी नहीं बदला, और जो नवासा मुस्तफा के कांधे पर सवार हुआ वो नवासा भी नहीं बदला है। करबला के मैदान में बोली वही है जो नाना की बोली थी, बोली वही है जो बाबा की बोली थी, बोली वही है जो मुस्तफा की बोली थी, बोली वही है जो शेरे खुदा की बोली थी, बोली वही है जो खातूने जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा की बोली थी, बोली वही है जो सिद्दीक़ अकबर बोल रहे हैं, बोली वही है जो फारूक आज़म बोल रहे हैं, बोली वही है जो उस्मान गनी बोल रहे हैं, बोली वही है जो सदाकत बोल रही है। हुसैन की ज़बान है, सदाकत जारी है, हुसैन की ज़बान है, अदालत जारी है, हुसैन की ज़बान है, सखावत जारी है, हुसैन की ज़बान है, शुजाअत और जुर्रत का मुज़ाहरा हो रहा है। हम समझ गए कुरान और अहले बैत में एक चीज कॉमन है, कुरान घरों में नहीं बदलता है, हुसैन करबला में नहीं बदलता, करबला में नहीं बदलता, दोनों में। अहले बैत बदलते बदलते बोली बदलती नहीं,
اور جب نبی نے دیکھا میری آل میں اور اللہ کے کلام میں یہ چیز کامن ہے، مشترک ہے، تو میرے نبی نے کہا کیوں نہ ان دونوں کی دوستی کرا دی جائے، کیوں نہ ان دونوں کی دوستی کرا دی جائے، اور اعلان فرما دیا انی ترکت فیکم مستقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو وزنی چیزیں، دو بھاری چیزیں حضور فرما رہے ہیں دو وزنی اور بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کون؟ احدہما کلام اللہ، ان میں سے پہلا اللہ کا کلام ہے، وہ ثانیہما عطرتی، اور دوسری میری اہل بیت، دوسری میری اہل بیت ہے، دوستی ہو گئی۔ تو بچے چاہتا ہوں بس 5 منٹ میں لپیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو، سمیٹ بھی رہا ہوں اور لپیٹ بھی رہا ہوں، تاکہ آپ کو نہ لگے کہ 15 منٹ سے زیادہ ہو گئے۔ دوستی قرآن و اہل بیت کی نبی نے کرا دی، اور جب دوستی ہو گئی آپ دیکھتے اچھا دوست کون ہے، اچھا دوست کون ہے؟ تو حافظ بادشاہ کا نوشا ساتھ نہ گھومائے، تب وہ اچھی دوستی ہے۔ اچھا ہے اکیلے پڑھ کے چلے اچھی دوستی تو یہی ہے نا، دوست کا خیال رکھا جائے، دوست کے بارے میں سوچا جائے، دوست کے لیے خیرخواہی کا جذبہ ہو، دوست کے لیے بھلائی کا جذبہ ہو، دوست کے لیے بھلائی اور خیر کا جذبہ ہو، یہی اچھی دوستی ہے کہ دوست کا ساتھ نہ چھوڑا جائے، مفتی صاحب و قادری صاحب کا ساتھ نہ چھوڑنے پاوے، مفتی صاحب و آصفی صاحب کا ساتھ نہ چھوڑنے پاوے۔ ایک اچھا دوستانہ یہی ہے، ایک اچھی فرینڈشپ یہی ہے، انٹیگرل ریلیشنشپ یہی ہے، یہی ہے جو اٹوٹ رشتہ ہے، یہی ہے جو اٹوٹ دوستی ہے، یہی ہے جو اٹوٹ سمبند ہے۔ اس رشتے کو، اس دوستی کو اچھا دوست یعنی طرفین سے اچھی دوستی ہوتی ہے۔ اگر مفتی صاحب ہمارے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری بھی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مفتی صاحب کے ساتھ بھلائی کریں، مفتی صاحب کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ اگر حضور شیخ طریقت بھی حضرت حشمت اللہ صاحب چشتی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ حضرت کے ساتھ محبت سے، ادب سے پیش آئیں۔ یہ اچھا تعلق پیر اور مرید کا ہے۔ اسی طرح اچھا تعلق ایک دوست کا ہے، ایک دوست کا ہے کہ دوستی وہی اچھی ہے کہ ہر محاذ پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہر محاذ پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے۔ میں نے کہا اے حسین، مصطفیٰ نے آپ کی دوستی قرآن سے کرائی ہے، آپ نے کہاں کہاں ساتھ دیا ہے؟ تو میرا حسین جواب دیتا ہے، سن میرے دوستانے پر انگلی مت اٹھانا، میری دوستی پر انگشت نمائی مت کرنا۔ میں نے تو حق رفاقت ایسا ادا کیا ہے کہ جب تک سر تن سے لگا رہا تب بھی قرآن پڑھتا رہا، اور جب سر کٹا ہے نیزے پر اٹھا ہے تب بھی میں قرآن پڑھتا نظر آ رہا ہوں، تب بھی قرآن پڑھتا نظر آ رہا ہوں، تب بھی میں قرآن کی تلاوت کرتا نظر آ رہا ہوں۔ حسین بتا رہے ہیں ہم قرآن کے ساتھ ہیں، اور جب حسین نے بتا دیا یہ قرآن ہم نے تیرا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، نہ مدینے میں چھوڑا تھا، نہ مکے میں چھوڑا ہے، نہ کربلا میں چھوڑا ہے، نہ عباس کے قتل پر چھوڑا ہے، نہ علی اکبر کے لٹنے پر چھوڑا ہے، نہ قاسم بن حسن کی شہادت پر چھوڑا ہے، نہ چھیما کے شیرخوار کے جانے پر چھوڑا ہے۔ ایک قرآن ہم نے تیرا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، ہم پر حملہ ہوا ساتھ نہیں چھوڑا، ہم خیمہ زد ہوئے ساتھ نہیں چھوڑا، ہم پر تیروں سے حملے ہوئے ساتھ نہیں چھوڑا، نیزوں سے حملے ہوئے ساتھ نہیں چھوڑا، بھالوں سے حملے ہوئے ساتھ نہیں چھوڑا، پنچھیوں سے حملے ہوئے ساتھ نہیں چھوڑا، محاصرہ ہمارا ہوا ساتھ نہیں چھوڑا، پانی ہمارا بند ہوا ساتھ نہیں چھوڑا، دانا ہمارا بند ہوا ساتھ نہیں چھوڑا، صحیح ہے ہمارا تنگ ہوا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب حسین نے ساتھ نہیں چھوڑا تو قرآن نے بھی اعلان کیا، اے حسین تم نے نیزے پر حق رفاقت ادا کیا ہے، اب ہماری باری ہے، اب ہماری باری ہے۔ اے حسین جب تمہیں کاٹا جائے گا، تمہاری لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، پہلوان مبارک اتار لیا جائے گا اور ہڈیوں پر چکنا چور کر دیا جائے گا، جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیا جائے گا، اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کے ناظرین وجود کو مستا کیا جائے گا، گھوڑے دوڑا کر کے آپ کے جسم اور کی تقدس کو
ہو گئے، حسین باقی نہ رہے، لاش ٹھنڈی ہو گئی، ہڈیاں ٹوٹ گئی، سر مبارک تنے مبارک سے الگ ہو گیا کہ دنیا کی زبان پر آنے ہی والا تھا۔ میں نے حق رفاقت ادا کرتے ہوئے اعلان کر دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، مردہ مت کہنا جو راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ نظر آ رہے ہیں۔ حسین قرآن کا ساتھ نبھا رہے ہیں، قرآن حسین کا ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ، قرآن اہل بیت کے ساتھ، اور یہ دوستی صبح قیامت تک قائم رہے گی، یہ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور اہل بیت سے سچی محبت اور سچی عقیدت کی توفیق عطا فرمائے۔